अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि मेरे तमाम सुनने वाले और देखने वाले अल्लाह अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। मेरे प्यारे भाइयों, मेरा इस यूट्यूब चैनल बनाने का मकसद और मैंने ये यूट्यूब चैनल क्यों बनाया है, और मैंने आप लोगों से पिछली वीडियो में वादा किया था कि मैंने ऐसा क्या हुआ था मेरे साथ जिसने मुझे इस यूट्यूब चैनल बनाने पे मजबूर किया है। इंशाल्लाह आज मैं वो राज और बात आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जिसने मुझे इस YouTube चैनल बनाने पे मजबूर किया है। और मैं आप लोगों को दोबारा बताना चाहता हूं कि मेरे इस YouTube चैनल बनाने का सिर्फ एक ही मकसद है, वो ये कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में जितने भी मासूम बच्चे कैंसर जैसे मरज़ में मुब्तला है, ये चैनल मैंने उन मासूम बच्चों के लिए ही बनाया है। तो भाइयों मेरे, हुआ कुछ ये कि मेरा बेटा जिसका नाम आसिफ अली है और जिसके नाम से मैंने ये चैनल लॉन्च किया है, आसिफ अली काज़मी, तो मैं सारे भाइयों से रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मेरी वीडियो को लाइक कर दो और काइंडली मेरी वीडियो को आगे शेयर कर दो, ताकि आप लोगों के शेयर होने की वजह से मेरी हेल्प हो सके और मैं इस मिशन में अल्लाह से दुआ करता हूँ कि वो मेरी मदद कर दे और मेरा साथ दे। भाई इस तरह हुआ कि मेरा बेटा जो इस मरज़ में मुब्तला था, वो जिस टाइम मैंने अपने बेटे को एडमिट किया वो रमज़ान का महीना था, ग़ालिबन रमज़ान का 13वां या 14 रोज़ा था। तो मुझे बेगम ने रात को कॉल की है कि आपके बेटे को आसिफ अली को एक वैक्सीन लगी थी, वैक्सीन लगा हुआ है, तो इसकी वजह से उस पे रात से बहुत तेज़ बुखार है और वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है। आप काइंडली सुबह थोड़ा सा जल्दी आ जाए ताकि वो आपके साथ थोड़ा सा रहे, तो शायद आपके साथ वो ठीक रहे और खुश रहे। तो मैं जब सुबह सुबह हुई, मैंने सहरी की, सहरी के बाद मुझे नींद ही नहीं आ रहा था, क्योंकि जब मुझे कॉल आई थी और उस कॉल की वजह से मुझे बिल्कुल सुकून नहीं था। मैंने कहा या अल्लाह जल्दी सुबह हो जाए और मैं अपने बेटे के पास पहुंच जाऊं और उसको देखूं, क्योंकि CMH का उसूल है कि एक बार जब आप शाम के 8 बजे के बाद आप वार्ड में दाखिल नहीं हो सकते, क्योंकि फैमिली का वार्ड होता है, इसलिए आप नहीं जा सकते। तो सुबह सुबह मैं 6 बजे उठा हूँ, मैं फ़्रेश होके जब मैं हॉस्पिटल की तरफ गया हूँ, तो जाने के बाद जब मैंने बेटे को देखा, उस टाइम उसका टेम्परेचर जो था 102 पे बुखार था, बहुत तड़प रहा था, बहुत रो रहा था और बहुत तकलीफ़ में था। जब मैंने अपने बच्चे को गोद में उठाया, उसको प्यार किया, उसको सीने से लगाया और डॉक्टर ने बोला इसकी सर के ऊपर पट्टियाँ करवा दो, इसके पाँव के ऊपर पट्टियाँ करवा दो ताकि इसका बुखार उतर जाए और ताकि मज़ीद हम उसके ऊपर कोई इंजेक्शन वगैरह लगाएं। तो मैंने अपने बेटे को अपने पास बिठाया, उसके सर पे पट्टी करवाई, लेकिन वो ज़ाहिरी बात है उसका टेम्परेचर हाई था, बहुत ज़्यादा रो रहा था, बहुत ज़्यादा चीख रहा था, नहीं बाबा ये मुझे ना लगा दो, मुझे टन लग जाएगी, तो ये वो। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, उसके बाद फिर उसका बुखार जो था, वो टेम्परेचर जो था वो डाउन हो गया और वो मेरे गोद में ही सो गया। जब वो सो गया तो मेरे बेगम ने मुझे बोला है कि आप इस तरह करें कि आप जल्दी आए हैं, आपको भी नींद आई होगी, आप जाके बाहर मस्जिद में थोड़ा रेस्ट कर लें। तो वो सारे लोग जल्दी आते थे, क्योंकि बच्चे थे, हर किसी के बच्चे में कोई ना कोई मसला ज़रूर होता था। तो हम जितनी भी वहाँ पे हमारे साथ जो दूसरे लोग थे, हम फिर वहाँ पे मस्जिद में सोया करते थे। छोटा सा मस्जिद है वहाँ पे, ठीक है, जहाँ पे हम लोग नमाज़ पढ़ते थे, तो वहाँ पे मैं जाके वहाँ पे सो गया। तो जो ही मैंने वहाँ पे सर रख दिया, मेरी आंख लग गई। तो आंख लगने के साथ ही वहाँ पे एक आदमी था, आई डोंट नो, पहले मैं उसको नहीं जानता था। तो वो मस्जिद के बाहर ही खड़ा हो के ना
ایک بندے سے بات کر رہا تھا. بات یہ کر رہا تھا کہ یار آپ کا کوئی جاننے والا، کوئی رشتہ دار، کوئی دوست ہے، میں یہ موبائل بیچنا چاہتا ہوں. تو اس نے اس کو بولا کیوں، آپ یہ موبائل کیوں بیچنا چاہتے ہو؟ کہتے ہیں یہ موبائل اس لیے بیچنا چاہتا ہوں کہ میرے بچے کو 2 ڈراپ ریڈ جو خون ہے وہ چاہیے، تو میرے پاس پیسے نہیں ہیں، تو اس وجہ سے میں یہ موبائل بیچ کے تو میں بچے کے لیے خون لے کے آنا چاہتا ہوں. میں اللہ کو حاضر و نظر کے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ جب میں نے اس کی یہ بات سنی تو میرا پورا جسم کانپنے لگا اور میں تڑپ کے اٹھا. میں نے بولا یہ بندہ کون ہے جو اتنا مجبور ہے، آج تو یہ موبائل بیچے گا تو پتہ نہیں کل اگر کوئی خون چاہیے یا کوئی اور چیز کی ضرورت ہوگی تو پھر وہ نیکسٹ کیا کر لے گا. میں بڑی تکلیف میں تھا. میں فٹافٹ اٹھا ہوں. جب میں نے دیکھا اس آدمی کو، میں نے کوشش کی کہ میں اسے بات کر لوں. جب میں باہر آیا ہوں مسجد سے، جو میں نے دیکھا وہ لفٹ سے نیچے چلا گیا، وہ مجھے نظر نہیں آیا. پھر میں بہت تکلیف میں تھا اور میں بہت زیادہ مشکل میں تھا. میں نے کہا یہ پتہ نہیں کون ہے یہ بندہ جس کو آج بچی کو بلڈ کی ضرورت ہے اور وہ موبائل بیچ رہا ہے اور پتہ نہیں آگے کیا بیچے گا. شکر الحمدللہ. پھر میں نے کافی لوگوں سے پوچھا کہ آپ ایک بندہ تھا ابھی یہ موبائل کی بات کر رہا تھا، وہ کون تھا، آپ مجھے بتا سکتے ہو؟ پھر ایک بندے نے مجھے بولا ہے کہ وہ پلانا کے ابو تھا. اور یہ پھر میں اس کے پاس گیا ہوں، اس کے بیڈ کے پاس گیا ہوں. میں نے اس کی بیٹی تھی، میں نے اس سے پوچھا ہے، میں نے کہا تیرا ابو کدھر گیا ہے؟ کہتے ہیں وہ بلڈ لینے گیا ہے. تو میں نے کہا اچھا بلڈ لینے گیا ہے؟ کہتے ہیں ہاں بلڈ لینے گیا ہے. میں نے کہا کب تک آئے گا؟ کہتے ہیں پتہ نہیں، تقریباً گھنٹے تک آ جائے گا. خدا گواہ ہے میں 1 گھنٹہ بہت تڑپا ہوں، بہت تکلیف میں تھا. اور میرے پاس 5,000 روپے تھے. میں نے کہا اللہ کرے وہ بندہ آئے، یہ 5,000 روپے میں خود اس کو دیتا ہوں کہ یار آپ موبائل نہ بیچے، کائنڈلی آپ یہ 5,000 روپے لے لے اور آپ بلڈ لے لے، پھر اللہ مالک ہے دیکھا جائے گا جیسے ہوگا. تو 1 گھنٹے بعد وہ جب بندہ آیا، بندے کو میں نے اپنے ساتھ باہر بٹھا کے میں نے اس سے پوچھا ہے بھائی کیا مسئلہ ہے، آپ موبائل کی بات کر رہے تھے؟ کہتا ہے بھائی میں پچھلے یہاں پہ 5-6 مہینوں سے میرا بیٹا ایڈمٹ ہے، میرا تقریباً 7 سے 8 لاکھ روپے خرچہ ہو چکا ہے، اور میں نے یہ گاؤں سے ہر کسی سے میں نے ادھار لے کے اب میرے پاس مزید اتنے پیسے نہیں ہے کہ میں آگے اپنے بچے کا علاج کروں. تو پھر میں نے کہا ابھی آپ جو موبائل کی بات کر رہے تھے اس کا کیا بنا، آپ نے بلڈ لے کے آئے ہو؟ کہتے ہاں بس ایک دوست تھا، اس نے مجھے پیسے دیے اور میں نے موبائل نہیں بیچا اور یہ میں نے بلڈ لے کے آیا ہوں. میں نے کہا اچھا تو مزید آپ کا کیا ہے؟ کہتے ہیں مجھے یہاں پہ ایک وہ فنڈ کی طرف سے مجھے چیک ملا ہے، لیکن وہ چیک بھی تقریباً 5-6 مہینے ہو گئے میں دھکے کھا رہا ہوں. اور پتہ نہیں ہمارے ملک پاکستان کے سسٹم کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ایک اتنا غریب بندہ اتنی تکلیف میں ہو اور پھر بھی اس کو اور زیادہ تکلیف میں ڈال رہا ہے. مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی. اللہ ہمارے اداروں میں کوئی ایسے بندے لے کے آئے جو ان غریبوں کی، جو ان مظلوموں کی مدد کر لے. پھر میں نے کیا کیا ہے، بس میں نے اپنے 5,000 روپے نکال کے اس کو دے دیا ہے اور میں نے اس کو بولا ہے میں انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں کہ میں کسی دوست سے، کسی رشتہ دار سے مزید آپ کی، میں جتنا مجھ سے ہو سکے میں آپ کی ہیلپ کروں گا. پھر اللہ میرے بہنوئی کو، جس کا نام سید مہدی حسین ہے، وہ آسٹریلیا میں ہے، اللہ اس کو زندگی دے، اللہ اس کو خوش رکھے. میں نے اس کو فون کیا ہے اور میں نے ساری حالات اس کو بتا دی ہے. میں نے کہا ایک بندہ ہے جس کا 6 بیٹیاں ہیں اور ایک ہی بیٹا تھا اور اس کو بھی بلڈ کینسر ہے، تو آپ کائنڈلی میرا تھوڑا ہیلپ کر دے اور جتنا آپ سے ہو سکے آپ یہ پیسے بھجوا دے تاکہ اس غریب کی مدد ہو سکے. تو پھر اس نے مجھے 20,000 روپے بھجوائے. اور خدا جانتا ہے کہ جب میں نے وہ پیسے اس بندے کے ہاتھ میں دیا نا، اور اس آنکھوں میں جو خوشیاں تھی اور اس کے چہرے پہ جو مسکان تھی، میں آپ لوگوں کو نہیں بتا سکتا ہوں. تو بس یہی ایک میرا مقصد ہے کہ اللہ مجھے کامیاب کر دے اس مقصد میں، کہ میں ان
غریب جو والدین ہیں جو اپنے بچوں کے علاج کے لیے اتنے بڑے بڑے قرضے اٹھاتے ہیں، پھر پتہ نہیں کیسے چکائیں گے، تو اللہ کو پتہ ہے۔ میں آپ سب سے ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کرتا ہوں، خدا را اگر آپ کے رشتہ داروں میں، عزیزوں میں کوئی بھی بچہ اس کینسر جیسے بیماری میں مبتلا ہے، خدا را ان کی مدد کرے، ان کی ماں باپ کی مدد کرے، چاہے وہ مالی امداد سے ہو، چاہے وہ فون کر کے اس کا حال پوچھنا ہو، پلیز ان کی مدد ضرور کرے۔ بس آپ سب سے میری ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ میرے اس تمام ویڈیو کو لائک کر دے اور میری ویڈیو کو آگے شیئر کر دے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دے، اور اللہ میرا اس مشن میں میرا ساتھ دے تاکہ میں ان غریبوں کی کچھ نہ کچھ مدد کر سکوں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔